آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل محبت گمشدہ میری۔ اگر آپ کو ہماری یہ ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ اس کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارا یہ ڈرامہ۔ زوبیہ اپنے بستر پہ لیٹی ہوتی ہے، روشنا آ کر اس کو بار بار تنگ کر رہی ہوتی ہے۔ روشنا کہتی ہے کہ زوبیہ ناشتہ کر لو۔ زوبیہ جو ہوتی ہے بھاگنے کے مشن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی یا کسی بھی قسم کا ناشتہ نہیں کرنا چاہتی، وہ بس جانا چاہتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے زوبیہ اپنا مشن سر انجام دینے والی ہوتی ہے۔ روشنا اس کو کئی دفعہ کہتی ہے کہ ناشتہ کر لو، ٹھیک ہے، اس کے سر پہ جوں نہیں رینگتی۔ سائم جو ہوتا ہے فون کر کے زوبیہ کو کہتا ہے کہ تم ریڈی ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ زوبیہ کہتی ہے کہ کیا ہم یہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں؟ سائم کہتا ہے میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ تم مجھے بار بار ڈپریشن کا شکار مت کرو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہہ دیا کہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر گھر والے ہماری بات نہیں مان رہے تو پھر ان سے بات منوانا ہمارا حق ہے۔ سائم جو ہوتا ہے فلی اسے ایموشنل کر دیتا ہے زوبیہ کو، تو زوبیہ جو ہوتی ہے نا ریڈی ہو جاتی ہے جانے کے لیے سائم کے ساتھ بھاگنے کے لیے۔ سائم کہتا ہے میں تیاری ہوں فل، ٹھیک ہے، میری فل بٹا فل تیاری ہے، ٹھیک ہے، تم بھی اپنے کپڑے وغیرہ پہنو اور جو بھی ساتھ سامان لینا ہے لو اور فٹافٹ مجھے بتاؤ بیک کال کر کے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف زوبیہ جب پہرا اپنا گھر میں دیکھتی ہے تو اس کے تایا جان جو ہوتے ہیں پہرا دے رہے ہیں، تو زوبیہ کہتی ہے تایا جان آپ سوئے نہیں ابھی تک، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تایا کہتا ہے کہ بیٹا بس ویسے ہی میں جاگ نہیں سکتا، کہتا ہے نہیں، اپنا زوبیہ کہتی ہے تایا جان رات کو تو چور جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، جو چوری کرنے کے ارادے سے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تایا کہتا ہے کہ پولیس بھی رات کو جاگتی ہے جو چوروں کا تحفظ کرتی ہے۔ زوبیہ سمجھ جاتی ہے کہ میرے تایا ابو کو پتہ لگ گیا ہے کہ میں کس مشن پہ ہوں، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں بھاگنے والی ہوں، صرف وہ میرا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زوبیہ جو ہوتی ہے بڑی حیرت زدہ ہوتی ہے، کہتی چلیں ٹھیک ہے جب مرضی سو جانا، میں تو ویسے آپ سے پوچھ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تایا ابو کہتا ہے ٹھیک ہے تم میری بیٹی اس گھر کی روشن ستارہ ہو۔ زوبیہ جو ہوتی ہے پھر آ کر سیم کو کال کرتی ہے، کہتی سیم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ سیم کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پھر بیٹھی رہو ادھر ہی اور ڈرتی رہنا۔ تو زوبیہ کہتی نہیں نہیں سوری میں آ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو زوبیہ اس سے معذرت کرتی ہے، معذرت کرنے کے بعد سائم کے ساتھ جانے میں اتفاق کرتی ہے کہ سائم اسے آ جائے اور جلدی سے جلدی لے جائے، تاکہ وہ بھی اپنا ٹائم مت ضائع کرے اور سائم بھی ٹائم مت ضائع کرے۔ سائم اپنی پیکنگ فل کر رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے اور کبھی کوئی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ایک چیز کو وہاں سے اٹھا کر جانے والا ہوتا ہے تاکہ وہ جا کر جو بھی مسئلے مسائل ہیں نا ان سے نپٹ سکے اور ان سے استخارہ حاصل کر سکے۔ صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے بھاگنا ہے پھر، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جن کا حل نکالنا ہے اس نے، ٹھیک ہے۔ تو سائم جو ہوتا ہے وہ بھاگنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگوں اور بھاگ کر چلا جاؤں تاکہ انہیں بھی پتہ نہ چلے۔ تو دوسری طرف سائم جو ہوتا ہے نا زوبیہ کو اور اپنی امی سے مل لیتا ہے، آخری دفعہ وہ سوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے واپس آ جاتا ہے اور زوبیہ سے آ کر ملنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں زوبیہ کو اپنے ساتھ لوں اور فٹافٹ بھاگ جاؤں تاکہ کسی کو علم نہ ہو۔ سائم ظاہر سی بات ہے ایک مشن پہ ہوتا ہے، جب تک اس کا مشن کمپلیٹ نہیں ہوگا کوئی بھی کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دے پائے گا۔ تو سائم بیچارہ بہت ساری کوششیں کرتا ہے کہ میرا یہ جو مشن ہے نا جلد سے جلد پورا ہو جائے اور میں اپنا جو ہے نا زوبیہ کو لے کر چلا جاؤں۔ سائم زوبیہ کو کہتا ہے کہ زوبیہ اب کوئی بھی کسی بھی قسم کی میں رعایت نہیں برت سکتا، ٹھیک ہے، تم نے، اور نہ ہی مجھے اتنا زیادہ فورس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ زوبیہ کو فل بٹا فل ہر ایک بات کمپلیٹلی گائیڈ کر دیتا ہے۔ زوبیہ جو ہوتی ہے سائم کی ہر بات کو پک کر لیتی ہے جلد سے جلد، ٹھیک ہے۔ سائم اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جو کچھ راستے میں مشکلات آئیں گی ان کا حوصلہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ وہیں پہ چھوڑ کے مجھے بھاگ جاؤ اور مجھے نئی مصیبتوں میں ڈال دو۔ تو سائم پیسے بھی کچھ لے لیتا ہے اپنی جیب میں، ظاہر سی بات ہے راستے میں خرچہ وغیرہ بھی کرنا ہوگا اس نے، تو اخراجات بھی آئیں گے، اسی لیے وہ ان پیسوں کو بھی لے لیتا ہے اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے تاکہ وہاں سے جاتے وقت اسے کوئی پرابلم نہ بنے اور نہ ہی ان پیسوں کے عوض کوئی اس کو یہ نہ کہے کہ تمہارے پاس تو پیسے نہیں ہر چیز خریدتے پھر رہے ہو، ٹھیک ہے، تاکہ اسے اپنا کام سیٹل کرنے میں کوئی مشکلات پیش نہ آئیں۔ ظاہر سی بات ہے جب گھر سے بھاگیں گے تو پھر کوئی بھی چیز ان کو سہارا نہیں دے گی سوائے ان کے پیسوں کے، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس پیسے ہوں گے تو مکان بھی مل جائے گا، کرائے کا ہر ایک چیز مل جائے گی۔ سائم تھوڑا خوش ہوتا ہے کہ میری مراد آج پوری ہونے والی ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پوری ہو لیکن آج پوری تو ہو جائے گی نا۔ سائم جو ہوتا ہے وہ بس اب زوبیہ کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کب زوبیہ اور کب ہم اس گھر سے نکل جائیں اور کسی کو پتہ تک نہ چلے۔ تو زوبیہ جو ہوتی ہے اپنی تیاری کر رہی ہوتی ہے اور سائم کی خوشی جو ہوتی ہے بہت دبالی ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب اس کو اپنے ماں باپ کا خیال آتا ہے کہ جنہوں نے اتنے مان پیار لاڈ سے سائم کو پالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر تھوڑا اپسیٹ سا ہو جاتا ہے کہ میں اب اپنی ماں باپ کو کیا جواب دوں گا۔ روشنا جو ہوتی ہے وہ بھی بیٹھی ہوتی ہے گھر میں، ٹھیک ہے، زوبیہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی۔ روشنا پھر اس کے کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، تو زوبیہ کہتی تم مجھے اکیلی چھوڑ دو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے، میرے پاس بار بار مت آیا کرو، ٹھیک ہے، تمہیں پتہ نہیں کون سی زبان سمجھ آتی ہے۔ تو روشنا کہتی ہے کہ مجھے کوئی زبان نہیں سمجھ آتی، میں تمہیں کہتی ہوں خدا کا واسطہ ایسا مت کرو۔ تو زوبیہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کہا ہے نا چلی جاؤ ادھر سے، تم بار بار مجھے تنگ مت کیا کرو، میرا حوصلہ نہیں بڑھتا تم سے بات کرنے کو۔
زوبیہ اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتی ہے. روشنا جو ہوتی ہے کہتی ہے کہ تم میری بہن ہو لیکن مجھ سے اتنی خفا کیوں ہو. تو زوبیہ کہتی ہے میں تمہاری کوئی بہن نہیں ہوں, ٹھیک ہے, تمہارے لیے اچھا یہی ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور بار بار مجھے تنگ مت کرنے آیا کرو, اس لیے یہ نہ ہو کہ میں تم سے لڑ پڑوں اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے تمہیں غلط اٹھانا پڑے, ٹھیک ہے. تو زوبیہ جو ہوتی ہے نا اس کو ڈرا دیتی ہے تاکہ وہ یہاں سے چلی جائے اور اپنا جا کے جو بھی کوئی کام ہے نا وہ کام کرے, ٹھیک ہے, مجھے بار بار تنگ مت کرے. تو زوبیہ جو ہوتی ہے نا وہ اس کو کہہ دیتی ہے زوبیہ, اور پھر وہ دوسری طرف منہ کر لیتی ہے اور اس کو وہاں سے بھگا دیتی ہے. روشنا بیچاری چلی جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے جب روشنا کوئی سوال کرتی تو اس کا جواب ہی نہیں آئے گا, تو روشنا اس کے بدلے میں کیا کرے گی, کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہے گی یا خاموشی کے ساتھ وہاں پہ اٹھ کے چلی جائے گی آرام اور سکون کے ساتھ, تاکہ اسے اور زیادہ یا مزید تنگ مت کیا جائے. زوبیہ کہتی ہے میں پہلے ہی بہت اپسیٹ ہوں, ٹھیک ہے, تم مجھے بار بار مت میرے پاس آیا کرو. زوبیہ اب سوچنے لگتی ہے کہ میں سائم, ابھی ان کے پاس تو اتنی مشکلات آ رہی ہوتی ہیں جس کا ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. سائم جو ہوتا ہے وہ بھی بھاگتا ہے. زوبیہ جو ہوتی ہے پھر اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگتی ہے, کیونکہ روشنا جو ہوتی ہے ابھی اس کی جان نہیں چھوڑنے والی. روشنا بس یہی چاہتی ہے کہ یہیں پہ رہے, ٹھیک ہے, اور کہیں نہ جائے, تاکہ میں اس کا جو بھی بندوبست ہے نا کر سکوں, تاکہ میں اس پہ نظر رکھوں. کیونکہ دانیال نے کہا ہوتا ہے روشنا کو کہ تم نے زوبیہ کے اوپر نظر رکھنی, اسے جانے نہیں دینا. فی الحال وہ اب اپنے گھر سے نکلنے والی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, گھر سے نکل رہی ہوتی ہے کیونکہ سائم نے اسے کال پہ کال کیے جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ تم کدھر ہو, آ کیوں نہیں رہی. تو زوبیہ جو ہوتی ہے نا اپنا سامان اٹھا کر گھر سے بھاگنے کی کوشش میں ہوتی ہے اور گھر سے باہر نکل رہی ہوتی ہے. سارے گھر والے سو رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی کو بھی پتہ نہ چلے, میں چپ چپ یہاں سے نکل جاؤں اور نہ کسی کو پتہ چلے اور نہ کوئی کسی بات کا اندازہ لگا سکے کہ روشنا زوبیہ کدھر گئی کدھر نہیں. زوبیہ کی امی بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے, اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا, اس کو بس یہی وہم اور گمان ہوتا ہے کہ میری بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی ہے. لیکن اس کو جب پتہ چلتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ بھاگ گئی ہے گھر سے, ٹھیک ہے, تو اس کی جان حلق میں آ کر اٹک جاتی ہے کہ میری بیٹی نے یہ کون سا قدم اٹھا لیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا والد بھی پریشان ہو جاتا ہے. فی الحال تو وہ دونوں خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, انہیں کوئی بھی یا کسی بھی چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس طریقے کے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں نا مینٹین کرنی ہے یا ہینڈل کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو روشنا کی اماں جو ہوتی ہے, زوبیہ کی امی جو ہوتی ہے نا اس کے والد سرمد کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ جدھر زوبیہ کہتی ہے اس کی شادی وہاں پہ کروا دیں, ٹھیک ہے, ہم اتنے زیادہ عزت بھی ہماری رہ جائے گی اور یہ جو روز روز کا کنجر خانہ ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے گی, ٹھیک ہے. لیکن اس کا والد جو ہوتا ہے پہلے سوچتا ہے, سوچنے کے بعد فی الحال پھر فیصلہ کر ہی لیتا ہے, ٹھیک ہے, کہ میری بیٹی جہاں پہ راضی ہے میں وہاں پہ اس کی شادی کر دوں گا, ٹھیک ہے, مجھے اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں چاہیے. پہلے تو انہوں نے بہت ٹھانی ہوتی کہ ہم تمہاری شادی نہیں وہاں پہ کر سکتے. تو زوبیہ جو ہوتی ہے نا اپنے گھر سے سامان وغیرہ بھی اس نے اٹھا لیا ہوتا ہے, اب جانے کی تیاری میں ہوتی ہے. اب اس کو کالنگ کا انتظار ہوتا ہے کہ کب کس وقت وہ کال کرے, یعنی کہ سیم کسی وقت بھی اس کو کال کر سکتا ہے. جب اس نے کال کر دی تو وہ اسی وقت اپنا بیگ وغیرہ اٹھائے گی اور یہاں سے چلتی بنے گی, ٹھیک ہے, نہ کسی کی بات سنے گی اور نہ کسی کے پاس روکے گی, بس وہ 1-2 منٹ میں نکل جائے گی یہاں سے. تو زوبیہ جو ہوتی ہے بڑے خاموشی کے ساتھ وہاں پہ نکلنے کے انتظار میں ہوتی ہے کہ جب بھی کال آئے میں اسی وقت یہاں سے نکلوں اور چلتی بنوں کروں, ٹھیک ہے. تو زوبیہ جو ہوتی ہے وہ اپنا بیگ وغیرہ اٹھا لیتی ہے, اپنے کمرے کو الوداعی جو ہے نا سامان وغیرہ وہاں پہ رکھ دیتی, تاکہ جب وہ کمرے میں میرے میں آئیں, آ کر دیکھیں, انہیں پتہ چل جائے. ایک لیٹر پیڈ پہ کچھ لکھ کر وہاں پہ رکھ دیتی ہے تاکہ میرے والدین اور گھر والوں کو پتہ نہ چلے کہ میں نے کیا لکھا ہے اور کیا نہیں, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے گھر والوں کو پتہ تو چل ہی جانا تھا بعد میں, لیکن زوبیہ اس چیز کو مینٹین کر کے رکھ کے جانا چاہتی تھی تاکہ مشکلات پیش نہ آئیں ان میں, ٹھیک ہے. تو زوبیہ جو ہوتی ہے وہ بڑی اس معاملے میں خوش فہم ہوتی ہے, اور بعد میں اپنے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہے اس وقت تو وہ خوش فہم ہوتی ہے. لیکن جب بعد میں بھاگے گی سیم کے ساتھ ہی وہ بھی راستے میں جو کچھ بھی مشکلات آئیں گی ان کی شکل جو ہے وہ بگڑ جائے گی. ظاہر سی بات ہے حالات کا گرد و غبار بھی ان کے منہ پہ آ کر گرے گا, تو اس وجہ سے وہ سارا کچھ بدل جائے گا, سارا نظام تبدیل ہو جائے گا. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں, اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے, ٹھیک ہے, تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں, ٹھیک ہے. آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں, ٹھیک ہے, فائدہ حاصل کرتے رہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے, یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں, ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں, ٹھیک ہے.
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا. ٹھیک ہے، اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر. ٹھیک ہے، تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے بات ایسے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں. ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی. ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی. ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے. وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی. ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے. ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتی ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے سے وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کا میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے، کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ زاد کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ زوبیہ کا والد جو ہوتا ہے نا جب اس کو اپنی بیٹی کے کمرے میں جاتا ہے وہاں سے اس کو ایک خط ملتا ہے تو وہ وہاں پہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ خط پڑھتا ہے تو اس کو حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ میری بیٹی نے میرے ساتھ کیا حرکت کر دی ہے، ٹھیک ہے، تو اسے شرم آنی چاہیے اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے، اسے نہیں پتہ کہ والد کی عزت کیا ہوتی ہے، تو وہ اپنے والد سے کوئی نہ کوئی بات کرنی چاہتی ہے، لیکن اس کا والد جو ہوتا ہے پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے کہ میری بیٹی نے کیا کام کر دیا، ٹھیک ہے، اس کو بہت زیادہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں کہ اگر میری بیٹی ایسا کوئی بھی کام نہ کرتی تو کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی بات اب باپ ہوتا ہے نا پھر باپ کو پریشانی تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف گھر میں بہت زیادہ کوحرام مچ جاتا ہے، دانیال سب سے زیادہ غصے میں ہوتا ہے، اس ٹائم کے والدین بھی سوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بیٹے نے کیا حرکت کر ڈالی ہے، ٹھیک ہے، جب ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ بھی سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو دوسری طرف زوبیہ کا والد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، اور وہ بیمار بھی ہو چکا ہوتا ہے، ہسپتال پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مراد کے گھر والوں کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے بیٹے نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے اور کس طریقے کے ساتھ ٹیکل کیا۔